السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 27۔ سب سے پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس عبارت سے صاحب کتاب کیا بتانا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم انطباق کے لیے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات، ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم، فقال حقائق الأشياء قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة۔ صاحب شرح عقائد ثم لما کان مبنی علم الکلام علی الاستدلال سے ایک شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں۔ ایک سوال ہو جاتا ہے، ایک سوال مقدر ہے، اور سوال مقدر کا یہاں سے جواب دیتے ہیں۔ سوال مقدر کیا ہے؟ سوال مقدر یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علم کلام کا مقصود اصلی وہ اللہ کی صفات، چاہے وہ صفات ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ ہوں، اللہ کے افعال دنیا و آخرت میں، اور تمام معلومات سمعیہ کلامیہ، عقائد سمعیہ، عقائد اسلامیہ، ان کی معرفت کا حصول یہ علم کلام سے مقصود ہوتا ہے۔ تو مصنف کو چاہیے تھا کہ اللہ کی صفات، اس کے افعال اور دیگر عقائد اسلامیہ کو کتاب میں بیان کرتے، ان سے کتاب کی شروعات کرتے، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مصنف نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں جو بحث رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں اہل حق کے نزدیک۔ تو اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، تو یہ کائنات کی چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اہل حق کے نزدیک ثابت ہیں۔ تو مصنف کو شروع کرنا چاہیے تھا اس سے کتاب کو جو مقصود اہم ہے، جبکہ مصنف ان سے شروع نہ کر کے کتاب کو شروع فرما رہے ہیں دنیاوی چیزیں جو اعیان و اعراض ہیں ان سے کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صاحب شرح عقائد اس پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، پیارے طلبہ، آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم یہ علم سے فاعل کے وزن پر، خاتم کے وزن پر عالم ہے، یعنی اعلی علم۔ کائنات کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کتاب میں آگے سب تفصیل سے آئے گی، لیکن میں یہاں پر تقریب فہم کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کی چیزیں، چاہے وہ اعیان ہوں یا اعراض ہوں، یہ سب کے سب حادث ہیں، اور ہر حادث
اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں ہر معاملے میں ایک موجد کا، ایک مؤثر کا محتاج ہے۔ تو کائنات کی چیزیں چاہے وہ اعیان ہو یا اعراض ہوں، سب کے سب حادث ہیں اور سب کے سب مؤثر اور ایک موجد کے محتاج ہیں۔ تو کائنات کی چیزوں کے ذریعے سے ہر دانشور اس بات کی طرف پہنچ سکتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجد ضرور ہے، اس کی علت فاعلہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے، علت موجبہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور جو علت موجبہ ہوگی وہی صانع ہوگا۔ تو وجود صانع پر پوری کائنات دلیل ہے، اور پھر اسی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا جب صانع موجود ہے تو وہ صانع کو علم بھی ہوگا، کیونکہ علم کے بغیر تو کوئی بھی فاعل کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صانع قادر بھی ہوگا، کیونکہ قدرت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، جبکہ ساری کائنات اسی کی مخلوق ہے، اس کے ہی یہ سارے افعال ہیں کائنات میں اور آخرت میں۔ تو ہماری اس گفتگو سے طلبہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ کائنات میں جو اعراض و اعیان جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ ساری چیزوں سے وجود صانع اور اس کی صفات پر استدلال ہو جاتا ہے، اور وجود صانع اور اس کی صفات و افعال پر جب استدلال ہو گیا تو انہی سب چیزوں سے، یعنی وجود صانع، اس کی توحید، اس کی صفات، اس کے افعال سے دیگر سمعیات کی جانب انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی سمعیات جیسے حشر ہے، نشر ہے، عذاب قبر ہے، منکر نکیر کے سوالات ہیں، جنت و دوزخ کے احوال ہیں، یہ سارے کے سارے سمعیات ہیں، اور سمعیات کا ثبوت موقوف ہوتا ہے ثبوت نبوت پر، یعنی ارسال رسل پر، اور ارسال رسل کا ثبوت ہوتا ہے معجزے سے، اور معجزہ مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر کرنا یہ فعل الہی ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سارے سمعیات موقوف ہیں ثبوت نبوت یا ارسال رسل پر، اور ارسال رسل کا اس بات یہ موقوف ہے اظہار معجزہ پر، اور اظہار معجزہ یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ تو افعال باری کے ذریعے سے اور صفات باری کے ذریعے سے ہم کہاں تک پہنچے؟ سمعیات کی طرف، اور یہی سارے سمعیات نبوت ہے، توحید ہے، صفات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہی عقائد اسلامیہ ہیں، یہی علم کلام کا مقصود اہم ہے۔ تو مقصود اہم تک ہم کس کے ذریعے سے پہنچے؟ ان پر ہم نے استدلال کس کے ذریعے کیا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے جو اعیان و اعراض ہیں، جو مشاہد ہیں، ہم جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے وجود سے ہم نے استدلال ان ساری چیزوں پر کر لیا۔ تو ہماری گفتگو سے سمجھ میں آ گیا کہ محدثات کے وجود سے استدلال ان ساری چیزوں پر ہوا۔ تو اب دلیل جو ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اشیاء کی حقیقتوں کے ثابت ہونے کی جو بحث پہلے رکھی ہے، اور اعیان و اعراض سے جو پہلے بحث کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے وجود ثانیہ اور اس کے افعال تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کو اعیان و اعراض جو ہمارے مشاہد ہیں ان کے ذریعے سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مفہوم ذہن میں آ گیا، سوال بھی ذہن میں آ گیا، اس کا جواب بھی ذہن میں آ گیا۔ آئیے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات
علی وجود الصانع و توحیدہ و صفاتہ و افعالہ۔ پھر علم کلام کا مبنا صانع کے وجود، اس کی توحید، اس کی صفات اور اس کے افعال پر محدثات کے وجود سے استدلال کرنے پر ہے، اور پھر ان سارے چیزوں سے یعنی وجود صانع، توحید اور صفات اور افعال کے ذریعے سے دیگر تمام سمعیات کی جانب انتقال ہونے پر ہے۔ ناسبہ، یہ ناسبہ یہ لما کا جواب ہے، لما کان مبنی علم الکلام ناسبہ، تو اب مناسب ہوا تصدیر الکتاب بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، تو اب مناسب یہ ہوا کہ کتاب کو شروع کیا جائے اعیان و اعراض جو مشاہد ہیں ان کے وجود پر تنبیہ کر کے اور ان کے علم کے تحقق پر تنبیہ کر کے، لیتوصل بذلک الی معرفت ما هو المقصود الاہم، تاکہ اس کے ذریعے سے اس تک پہنچا جائے جو کہ مقصود اہم ہے۔ فقال، تو صاحب کتاب نے، صاحب متن نے فرمایا، قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ، اہل حق نے فرمایا کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ اہل الحق صاحب شرح عقائد یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان کا اپنا یہ طریقہ ہے کہ متن کے وہ سارے الفاظ جو توضیح طلب ہوتے ہیں ان کی ہر لفظ کی توضیح لفظ و نشر کے طریقے پر کرتے ہیں، اور جو الفاظ توضیح طلب نہیں ہوتے ہیں ان کی توضیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مصنف نے یہاں پر کہا ہے اہل الحق، اہل حق نے کہا، تو اہل حق میں حق کسے کہتے ہیں؟ جو اہل الحق میں حق ہے تو حق کی تعریف کیا ہوگی؟ تو صاحب شرح پہلے حق کی تعریف فرماتے ہیں۔ یاد رہے صاحب شرح نے اولاً جمہور کا وہ قول پیش کیا تعریف میں جس تعریف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق اور صدق دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، یعنی دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں محققین کے ایک قول کو بھی پیش کیا ہے جس قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق اور صدق کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو صاحب شرح نے یہ دونوں باتیں پیش کی ہیں۔ ہم پہلی بات کو بیان کرتے ہیں اولا، جس کو مصنف نے اپنے ان کلمات سے بیان کیا، وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ يُطْلَقُ عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْعَقَائِدِ وَالْأَدْيَانِ وَالْمَذَاهِبِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهَا عَلَى ذَلِكَ وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلُ۔ حق اس حکم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔ حکم سے مراد وہی نسبت کا اذعان، نسبت و امر الی امر آخر، ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی جانب کر دی جائے اور وہ نسبت کلامیہ نفس الامر کے مطابق ہو، واقع کے مطابق ہو، تو اسی نسبت کلامیہ کو حق کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا زید قائم، تو آپ نے اپنے اس کلام میں قائم کی نسبت زید کی جانب کر دی، تو یہ قائم کی نسبت جو زید کی جانب ہے آپ کے اس کلام میں، یہ اس کو نسبت کلامیہ کہتے ہیں۔ اور نسبت کلامیہ کے لیے ایک نفس الامر ہوتا ہے، ایک خارج ہوتا ہے کہ نفس الامر اور خارج میں بھی وہ نسبت موجود ہے یا نہیں، یعنی نفس الامر میں حقیقت میں زید کے لیے قیام ثابت ہے، تو آپ کی یہ نسبت کلامیہ
نفس الامر کے مطابق ہو گئی، تو اب اسی نسبت کلامیہ کو حکم کہہ رہے ہیں، اور اسی حکم کو اگر یہ نفس الامر کے مطابق یہ حکم ہے تو اسی کو یہ حق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حق هو الحکم المطابق للواقع، حق وہ حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو۔ حق کا اطلاق یطلق علی الاقوال، حق کا اطلاق اقوال پر بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے القول حق، والعقائد، اور حق کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عقائد پر بھی ہوتا ہے، یعنی عقائد پر بھی حمل ہوتا ہے، لہذا کہا جاتا ہے العقیدۃ حقہ، والادیان والمذاہب، ادیان و مذاہب پر بھی اطلاق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے الدین حق۔ کیوں ہوتا ہے ان سب پر اطلاق؟ بے اعتبار اشتمالها علی ذالک، کیونکہ یہ سب کے سب حق پر، حکم مطابق للواقع پر مشتمل ہوتے ہیں۔ حق کا مقابل باطل ہے، حق کے مقابلے میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ باطل، جو سرے سے ہی نہ ہو۔ اما الشرک فقد شاع فی الاقوال خاصۃ، یہ تھوڑا سا فرق بیان کیا گیا ہے کہ صدق اور حق دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، بس اطلاق کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ حق کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان و مذاہب تمام پر ہوتا ہے، جبکہ صدق کا اطلاق مشہور اور شائع زائع اقوال میں ہے، خاص کر اس میں ہے اقوال میں، لہذا جب مشہور ہے، شائع زائع ہے، تو حق الاعتقاد و حق تو کہا جائے گا، لیکن الاعتقاد و صادق نہیں کہا جائے گا، المذہب و صادق نہیں کہا جائے گا۔ تو اگر غور کیا جائے یہ اطلاق کے اعتبار سے، ہاں اگر کہیں پر ہو بھی جائے تو وہ شاذ و نادر ہوگا، شاید تو یہی ہے لیکن شاذ و نادر کہیں کہیں اطلاق ہو بھی سکتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو حق اور صدق کے درمیان اطلاق کے اعتبار سے بھی عموم خصوص کی نسبت ہو گئی، کیونکہ صدق خاص ہے اقوال کے ساتھ اور حق عام ہے سب کے لیے۔ صدق کا مقابل کذب ہوتا ہے، وَيُقَابِلُهُ الْكِذْب، صدق کا مقابل کون ہوتا ہے؟ کذب۔ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، کبھی دونوں کے درمیان تفریق بھی کی جاتی ہے، یعنی دونوں کو مترادف نہیں قرار دیا جاتا ہے، دونوں کو الگ الگ، دونوں کی تعریفیں ہی الگ الگ کر دی جاتی ہیں۔ پچھلے جو ہم نے تعریف کی تھی وہاں پر دونوں کی تعریفیں یہی تھیں، الحق هو الحکم المطابق للواقع یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب، اور صدق کی تعریف تھی الصدق هو الحکم المطابق للواقع یطلق علی الاقوال۔ بس اطلاق کے اعتبار سے تھوڑا فرق تھا عموم خصوص کا، ورنہ تعریفیں مطابقت دونوں میں جانب حکم ہی سے تھی وہاں پر، یعنی حکم واقع کے مطابق ہو تو صدق کی بھی وہی تعریف تھی اور حق کی بھی وہی تعریف تھی، فرق اطلاق کے اعتبار سے تھا۔ لیکن کچھ حضرات نے دونوں کے درمیان فرق مطابقت کے اعتبار سے ہی کر دیا، اس طور سے فرق کیا کہ حق کے اندر صاحب کتاب فرماتے بأن المطابقۃ تعتبر فی الحق من جانب الواقع، کہ حق کے اندر مطابقت جانب واقع سے معتبر ہوتی ہے، وفی الصدق من جانب الحکم، اور صدق میں مطابقت معتبر ہوتی ہے جانب حکم سے۔ جانب واقع سے مطابقت معتبر ہو تو مطلب ہوگا حق وہ حکم ہے المطابق للواقع، جو واقع کا مطابق ہو،
یعنی فتح کے ساتھ مطابق ہو، تو حکم مطابق ہے اور واقع اس کا مطابق ہے، تو مطابقت کا اعتبار ہوا جانب واقع سے، اور صدق میں جانب حکم سے مطابقت کا اعتبار ہوگا، تو معنی ہوگا الصدق هو الحکم المطابق، باقی کسرے کے ساتھ اس میں فاعل، هو الحکم المطابق للواقع، تو جانب حکم سے مطابقت کا اعتبار کیا جائے تو صدق، جانب واقع سے مطابقت کا اعتبار کر لیا جائے تو حق، یہ تفریق کی گئی ہے۔ فمعنى صدق الحکم مطابقتہ للواقع، تو فرماتے ہیں کہ حکم کے صادق ہونے کا مطلب ہوگا کہ حکم واقع کے مطابق ہے، اور حکم کے حق ہونے کا معنی ہوگا وہ معنی حقیتی، اور حکم کے حق ہونے کا مطلب ہوگا مطابقت الواقع ایاہ، یعنی واقع حکم کے مطابق ہے۔ پیارے بچوں، بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک قول یہ ہے کہ حکم اور وہ حق اور صدق دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، اور فرق دونوں کی تعریف میں کچھ نہیں ہے، دونوں میں مطابقت جانب حکم ہی سے ہے، فرق صرف اطلاق کے اعتبار سے ہے۔ اور ایک قول کیا ہوا کہ دونوں کی تعریفیں ہی الگ الگ ہیں، کہ حق کے اندر مطابقت جانب واقع سے معتبر ہے، اور صدق کے اندر مطابقت جانب حکم سے معتبر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی والی صورت میں حق اطلاق کے اعتبار سے حق اور صدق کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور دوسری والی صورت میں کہ جب تعریفیں ہی دونوں کی الگ الگ ہوں گی تو دونوں الگ الگ ہوں گے، دونوں میں تباین ہوگا۔ آپ نے ہماری گفتگو کو دھیان سے سنا ہوگا، امید ہے کہ آپ اسے ذہن نشین کریں گے۔ اپنی گفتگو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور باقی گفتگو حقائق الاشیاء ثابتۃ پر انشاءاللہ آئندہ سبق میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔